انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے تو خوبصورت اور بلند قامت، لیکن تیسرا بیٹا اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور خوبصورت بھی نہیں تھا، تو بادشاہ اسے اتنا پیار نہیں کرتا تھا جتنا باقی دونوں بیٹوں سے کرتا تھا، اور بادشاہ کا یہ رویہ دیکھ کر شہزادوں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ برا رویہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے چھوٹے بیٹے پر حقارت یعنی تحقیر آمیز نگاہ ڈالی، یعنی اسے محسوس ہوا کہ میرے بابا میری توہین کرنا چاہتے ہیں، تو چھوٹے بیٹے کا دل تڑپ گیا۔ اس نے کہا، بابا میرا قد چھوٹا ہے اور میری صورت ایسی ہے، پر بابا اس میں میرا تو کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ انسان کی اصل خوبی اس کی شکل و صورت تو نہیں ہوتی، صرف اس کے اندر کا وہ جوہر ہوتا ہے جو عزت کے قابل بناتا ہے۔ پھر چھوٹا شہزادہ کہتا ہے کہ بابا میں بہادری میں اپنے بھائیوں سے کم نہیں ہوں، میں دشمن کا مقابلہ بہت خوبی سے کرتا ہوں۔ جب میں میدان جنگ میں جاتا ہوں اس وقت تک تلوار سے ہاتھ نہیں روکتا جب تک کہ دشمن کا آخری سپاہی بھی ختم کر نہ لوں۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی پر توجہ ہی نہیں دی اور ہنس کر ٹال دیا۔ کچھ عرصے بعد ہی ایسا ہوا کہ پڑوسی ملک کا جو بادشاہ تھا اس نے بلا اعلان حملہ کر دیا۔ اب جو 2 شہزادے تھے وہ تو عیش و عشرت کی زندگی کے عادی تھے، وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم اپنی جان کیسے بچائیں، اور جنگ کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ جب چھوٹے بیٹے کو پتہ چلا کہ حملہ ہوا ہے تو وہ پھر گھر میں نہیں بیٹھ سکا، وہ اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار لے کر میدان میں اتر آیا۔ کتنی جواں مردی اور بہادری سے اس نے دشمن کے کئی سپاہیوں کو مار گرایا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا اکیلے لڑ رہا ہے تو فوجی مدد لے کر وہ بھی میدان میں کود پڑا، لیکن دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ تو پتہ ہے اس چھوٹے شہزادے نے اپنی فوج کو کیسے ہمت دلائی، کیسے حوصلہ دلایا؟ چھوٹے شہزادے نے کہا، شیروں حوصلہ مندی سے کام لو، دشمن کو نیست و نابود کر دو، تم حق پر ہو، کوئی بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، جیت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ یاد رکھو میدان جنگ سے بھاگ نکلنے والے جواں مرد کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب تک دشمن کو اپنی سرزمین سے نکال باہر نہ کر دو تم پر آرام حرام ہے۔ شہزادے نے اس جوش اور جذبے سے فوج کو خطاب کیا کہ فوج بھی آمادہ جنگ ہو گئی۔ یکبارگی انہوں نے دشمن پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن میدان جنگ سے بھاگ نکلنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح میدان ان کے ہاتھ میں رہا، یعنی جیت ہوئی۔ بادشاہ نے جب اپنے چھوٹے بیٹے کا یہ جوش اور یہ جذبہ اور یہ بہادری دیکھی تو بہت ہی مسرور ہوا اور دل ہی خوش ہوا، اور اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور یہ اعلان کر دیا، اب ہمارے بعد ہمارے تخت پر یہی بیٹا وارث ہوگا۔ جب اس کے دونوں بیٹوں کو پتہ چلا تو ان کے دل میں فوراً حسد نے جگہ لے لی، اور انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا کام تمام کر دیں گے، اور ایسا ہی کیا گیا کہ کھانے میں زہر ملا دیا گیا، اور دونوں بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دعوت پہ بلایا۔ لیکن ان کی ایک بہن بھی تھی جو کہ شہزادی تھی۔ شہزادی کو کسی طرح پتہ چل گیا تو اس نے اشاروں اور کنائیوں کے ذریعے اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دیا کہ بھائی آپ کھانا نہیں کھائیے گا،
لہٰذا چھوٹے شہزادے نے کھانا نہیں کھایا۔ چھوٹے شہزادے نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اے میرے بھائیوں، یہ مرتبہ، یہ عہدہ مجھے میری خوبیوں کی بنا پر ملا ہے، میری بہادری کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر میں مر بھی گیا تو تمہیں یہ جگہ نہیں ملے گی، تم میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے، نہ ہی تم بہادر ہو۔ اگر تم دونوں بادشاہ بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں اس ولی عہدی کے لیے، تو اس نے اپنی سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر فرزند کو ہر جگہ کا حکمران بنا دیا، اور چھوٹے شہزادے نے اس بات کو دل سے قبول کیا۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر عہدہ چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے ویسی، اور ساتھ ساتھ دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے، یہ تو سب اللہ نے بنائی ہے، خوبیاں اصل جوہر ہے۔ اور یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ خوشی اور آرام صرف اسی وقت مل سکتا ہے جب انسان اپنے حق کی حفاظت کرنا جانتا ہو اور دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہو، ان کے حقوق کو تسلیم کرتا ہو۔ اگر ہم سب اس دنیا میں خوش و خرم اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر لالچ کو کبھی نہ پیدا ہونے دیں اور دوسروں کے حقوق کو دل و جان سے قبول کر لیں۔ اب اجازت دیجیے، نئی نصیحت اور نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔